دوستوں، اگلا سوال کچھ دوستوں نے کچھ دنوں سے کنٹینیوسلی پوچھتے آ رہے ہیں، تو آج میں اس پہ بات کر لیتا ہوں۔ یہ ایک مذہبی حساب سے، اسلامی حساب سے یا کسی بھی اور ریلیجن کے حساب سے سوال یہ ہے کہ اگر کسی بھی مذہب مذہب کی تضییق اڑائی جائے یا کسی بھی مذہب کو ماننے والے لوگوں کو مذہبی طور پہ تنگ کیا جائے یا ان کے سامنے ایسی حرکات کی جائیں یا ایسے جملے بولے جائیں جس سے ان کے مذہبی اقدار کو، مذہبی فیلنگز کو، ریلیجیس ویلیوز کو دھچکا پہنچے، نقصان پہنچے، صدمہ پہنچے، تو اس کے حوالے سے کون سے قوانین ہیں؟ تو ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں اور ہمارا مذہب اسلام بڑا ایک امن کا مذہب ہے، اور اس میں سب لوگوں کے ساتھ گنجائش اور نرمی کے ساتھ پیش آنے کا درس ہمارا مذہب دیتا ہے۔ تو اسی کے مطابق ہمارے پاکستان کے قوانین بھی ہے۔ تو جہاں تک بات آ جاتی ہے کسی بھی مذہب کے ماننے والے کو کسی بھی طرح سے تنگ کرنا، اس مذہب کی تضییق اڑانا، اس مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف پہنچانا، چاہے زبان سے، اشاروں سے یا عمل سے، اس کے حوالے سے کافی سیکشنز ہیں، قوانین موجود ہیں پاکستان میں، جیسے سیکشن 295 پی پی سی سے لے کے سیکشن 298 سی تک۔ یہ سارے ڈفرنٹ سیکشنز ہیں جس کے تحت کسی بھی مذہبی حوالے سے کسی مذہب کے ماننے والے کو نقصان پہنچایا جائے، اس کو تکلیف پہنچائی جائے، تو وہ ایک جرم ہے جس کی سزا ہے۔ ایسے عمل کے خلاف تھانے میں ایف آئی آر کٹوائی جا سکتی ہے۔ اس میں مختلف سیکشنز ہیں جس کی اگر ہم ون بائی ون مختصر میں بات کروں، کیونکہ یہ ایک سینسٹیو ایشو ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ الفاظ کا چناؤ بہت محتاط ہو کے کروں اور ایک محتاط طریقے سے، مختصر طریقے سے وہ قوانین آپ تک میں پہنچا پاؤں، یہ میری کوشش ہوگی۔ جیسے سیکشن 295 ہے کہ جس میں کسی بھی مذہبی عبادت گاہ، یعنی جو جگہ بنی ہو، کنسٹرکشن ہو مذہبی حساب سے، اس کو نقصان پہنچایا جائے، کسی بھی طرح سے توڑا جائے، کوئی اس پہ کیچڑ اچھالا جائے یا کچھ بھی ایسی حرکت کی جائے جس سے اس کنسٹرکشن کو نقصان پہنچے جو کہ کسی بھی مذہب کی ہو، تو وہ ایک جرم ہے اس سیکشن 295 کے تحت۔ اسی طرح سے سیکشن 295 اے سیکشن کہتا ہے کہ کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے خلاف کوئی ایسی حرکات، ایسی زبان استعمال کی جائے یا ایسا عمل کیا جائے جس سے ان کے احساسات مجروح ہوں، وہ بھی ایک جرم ہے سیکشن 295 اے کے تحت۔ اور سیم پھر 295 بی کے حساب سے ہمارے مقدس قرآن مجید کے بارے میں یہ قانون ہے۔ اسی طرح سے 295 سی ہے، 296 ہے کہ جس میں اگر کوئی مذہبی اجتماع ہو رہا ہے اور وہاں پر اس اجتماع کو غیر قانونی طریقے سے مشتعل کرنے کی یا ان کو نقصان پہنچانے کی یا اس اجتماع میں ایسی بات ان کو بولنے کی کہ جس سے وہ اجتماع مشتعل ہو کے کچھ انٹینس ہو جائے، تو وہ بھی ایک، یعنی اکسانا کسی اجتماع کو، مذہبی اجتماع ہو رہا ہے وہاں کوئی کسی کو اکسائے ان کے مذہب کو کے اگینسٹ بول کے، تو وہ بھی ایک غیر قانونی عمل ہے جس کی سزا ایف آئی آر ہو سکتی ہے، سزا ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا بریل پلیسز، یعنی قبرستان کی، یعنی ہر کمیونٹی کے اپنے اپنے قبرستان ہیں ہر مذہب کے حساب سے، تو کسی اور مذہب کا انسان کسی اور دوسرے مذہب کے قبرستان میں بغیر پرمیشن کے جائے گا تو وہ ایک ٹریس پاس ہوگا۔ قانون میں ٹریس پاس کا مقصد ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ داخل ہو رہے ہوں جس کی آپ کو اجازت نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ٹریس پاس کو ایسے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ کسی کے گھر میں گھس جائیں، یعنی کسی اور کا گھر ہے جس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اس کے گھر میں، کسی کے آفس میں، کسی کی پریمیسز میں دیوار پھلانگ کے گھس جائیں، تو وہ ٹریس پاسنگ کہلاتی ہے۔ تو مذہبی حساب سے یہ سیکشن 297 پی پی سی کے تحت، یعنی ایک شخص کسی دوسرے مذہب کے گریو یارڈ میں، بریل پلیس میں بغیر اجازت کے نہیں جا سکتا۔ اول تو جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی اور مذہب کے شخص کو کسی دوسرے مذہب کی ایسی کسی جگہ پر، لیکن فرض کریں کسی حوالے سے، کسی ریسرچ کے حوالے سے
کسی میڈیا رپورٹنگ کے حوالے سے اگر جانا ہے تو وہ ود پرمیشن ہی ہے. اگر وداؤٹ پرمیشن جانا وہ ایک ٹریس پاسنگ ہے، اس کی یہ بھی ایک سنگین جرم ہے جس کی سزا ہے. اسی طرح سے سیکشن 298 اور 298A B C یہ سب اسی حوالے سے ہیں کہ مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ اگر ان کے مذہبی اقدار کو مجروح کرنے کے حوالے سے کوئی بھی عمل، چاہے وہ الفاظ کی شکل میں ہو، اشاروں کی شکل میں ہو، یا پھر پریکٹیکلی کسی بھی حوالے سے ہو، فزیکل ہو، یہ سب ایک قابل سزا جرائم ہیں، آفینسز ہے. تو تعزیرات پاکستان میں ان ساری چیزوں کو بڑا کلیئرلی لکھا گیا ہے، بتایا گیا ہے، ان کی سزائیں اس میں مینشن کی ہوئی ہیں. تو دوستو یہ میری ایک کوشش تھی کہ یہ جو سوال تھا کہ مذہبی حوالے سے کون سے قوانین ہیں، یعنی اگر کسی مذہب کے ماننے والوں کو کسی بھی طرح سے پریشان کرنا، تنگ کرنا، تضییق اڑانا، اکسانا، یہ سارے جرائم ہیں، اس کے قوانین کے حوالے سے ایک مختصراً تعارف بریفنگ دینے کی کوشش کی میں نے آپ کو. تھینک یو.